الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سید المرسلین وآلہ الطیبین واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا خیر خلق اللہ۔ واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحہ تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، خسروا عرش پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا۔ میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا۔ مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے عادا تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا۔ تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، جو میرا غوث ہے اور لاڑلا بیٹا تیرا۔ بزرگان ملت، نوجوانان امت، نونہال بچوں، برادران اہل سنت، محبان مجدد فسانی رحمۃ اللہ علیہ، وہ حضرت احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ، آئیے آپ اور ہم سب مل کر اپنے آقا و مولا سرور عالم نور مجسم شہنشاہ شفیع المذنبین رحمۃ للعالمین خاتم نبیین سید الاولین والآخرین حضور سیدنا محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ پڑھیے درود پاک۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ ایک اور مرتبہ بلند آواز سے درود پاک پیش فرما لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ سیدنا مولانا محمد بارک وسلم۔ ایک اور مرتبہ نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش فرمائیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ سیدنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ کل ہند مرکزی مجلس اہل سنت کا قیام جب سے عمل میں آیا ہے، وہ اپنے پہلے مرکز اہل سنت جامع مسجد افضل گنج میں حضور امام ربانی مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی قدس سرہ العزیز کی بارگاہ میں نذرانہ غلامی و عقیدت پیش کرتی ہے۔ سفر المظفر کا یہ مہینہ تمام بڑے بڑے اولیاء اللہ کے اعراض کا مہینہ ہے۔ اس میں حضرت داتا گج بخش ہجویری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی عرس ہوتا ہے، اور اس مہینے میں ہماری حیدرآباد میں حضرت سید الشیوخ سید عمر حسین صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ کا بھی عرس ہوتا ہے، اور ہماری خانقاہ میں حضرت ابو تراب صدیقی شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ کا عرس ہوتا ہے، اور ورنگل کی سرزمین پر قاضی پیٹ میں حضرت افضل بیابانی رحمۃ اللہ علیہ کا عرس ہوتا ہے۔ اور اسی مہینے سفر المظفر کی 28 تاریخ کو سرہند پنجاب میں محسن اعظم حضرت امام ربانی شیخ احمد سرہندی قدس سرہ العزیز کا بھی عرس پاک ہوتا ہے۔ اور اس ساتھ ہی اسی مہینے کی 25 سفر المظفر کو بریلوی شریف کے علاقے میں امام اہل سنت اعلیٰ حضرت احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کا بھی عرس ہوتا ہے۔ آج ہم ان دو عظیم ہستیوں کے تذکرے سے اپنی محفل کو خوشبودار بنائیں گے، جو
اہل سنت کے اور اسلام کے بڑے محسنین میں شمار ہوتے ہیں۔ امام ربانی شیخ احمد سرہندی رضی اللہ تعالی عنہ ایک ایسی مایہ ناز، عبقری، عظیم المرتبہ شخصیت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے ایسا عظیم کام لیا ہے کہ اگر میں یہ کہوں تو بجا ہے کہ حضور سلطان الہند عطائے رسول خواجہ کل خواجگاں سیدنا خواجہ معین الدین چشتی غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ نے اگر ہندوستان میں اسلام کو پھیلایا ہے تو حضرت شیخ احمد سرہندی مجدد الفسانی رضی اللہ تعالی عنہ نے ہندوستان میں اسلام کو بچایا ہے۔ بے شک، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان مجدد الفسانی۔ حضرت مجدد الفسانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسم گرامی شیخ احمد ہیں۔ آپ امیر المومنین غیظ المنافقین حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہزادوں میں ہیں، یعنی آپ ان کی اولاد سے ہیں۔ سبحان اللہ۔ حضرت شیخ احمد سرہندی فاروقی ہیں اور بہت بڑے ولی کامل صوفی باصفا اور نقشبندی سلسلے کی عظیم ہستی، ہندوستان میں نقشبندی سلسلے کی بنیاد ڈالنے والے حضرت باقی باللہ جو نقشبندی سلسلے کی عظیم ولی ہے، صرف اور صرف ہندوستان حضرت باقی باللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس لیے آئے کہ مجدد الفسانی رضی اللہ تعالیٰ کو مرید کرنا تھا۔ تو آپ حضرت باقی باللہ جن کا مزار شریف دلی میں ہے قطب روڈ پر، بہت بڑی ہستی ہے حضرت باقی باللہ، نام سنے ہوں گے آپ، تو ان کے آپ مرید و خلیفہ ہیں حضرت شیخ احمد سرہندی اور مجدد الفسانی۔ مجدد الفسانی اس لیے کہا جاتا ہے کہ آپ کے اس دور میں اکبر، جس کو لوگ اکبر اعظم کہتے ہیں، جب وہ بادشاہ ہوا، کیونکہ وہ پڑھا لکھا نہیں تھا اور علماء سو نے اس کو گھیر لیا اور اس کے ذریعے سے اسلام کو مٹانے کی مکمل سازش کر دی۔ اکبر کے دور میں اسلام بالکل تباہ ہو چکا تھا۔ مختصر آپ کو بات بتاتا ہوں کہ کئی ہزاروں مسجدیں غیر آباد تھی، بلکہ مسجدوں کو ڈھا دیا گیا اور قرآن کے نسخوں کو جلا دیا گیا، کئی ہزاروں لاکھوں مسجدیں مٹا دی گئیں، قرآن پاک جلا دیے گئے اور سورج کی علانیہ پوجا ہوتی تھی۔ اکبر کو خدا سمجھا جا رہا تھا، اکبر کے آگے سجدہ کرتے تھے، اکبر خود سورج کی پوجا کرتا تھا اور اپنے نو رتن کو یہ سمجھتا تھا کہ میں استغفر اللہ معاذ اللہ میں رسول ہوں اور یہ میرے صحابہ ہیں، اس کے 9 رتن تھے۔ اتنی خرابیاں دین الہی، اس نے ایک دھرم بنایا جس کا نام اس نے دین الہی رکھا اور اس کو سجدہ کرنا ضروری تھا، اور گائے کے ذبح پر پابندی لگا دی۔ ہندو عورتوں سے شادی کرتا تھا اور ان کو ان کے طریقے پر، بلکہ ان کے ساتھ انہیں پوجا پاٹ بھی کرتا تھا۔ اتنی خرابیاں پورے ہندوستان میں پھیلا رہا تھا، چونکہ طاقت، قوت، شہنشاہیت، بادشاہت اس کے ہاتھ تھی، تو وہ طاقت و لشکر و جا کے بلبوتے پر اسلام کو مٹا رہا تھا اور بے دینیت کو پھیلا رہا تھا۔ ایسے میں یہ
حضرت شیخ احمد سرہندی مجدد الفسانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تنہا بالکل وہ ذات تھی. اس زمانے میں بڑے بڑے علماء تھے, اس زمانے میں بڑی بڑے مشائخین تھے, اچھی حیثیت کے علمی اور روحانی لوگ تھے, لیکن شہنشاہ اکبر کے جلال و غضب کے سامنے کوئی آواز بلند نہیں کر سکتا تھا. لیکن ایک جو مرد خدا اللہ تبارک و تعالیٰ جو دین کی نگہبانی اور اسلام کی نگہبانی اور مسلمانوں کی نگہبانی کے لیے جن کو مقرر کیا, وہ ذات گرامی امام ربانی شیخ احمد سرہندی مجدد الفسانی رضی اللہ تعالیٰ. مجدد صاحب کے احسان کو ہر مسلمان کو ماننا چاہیے. میں تو یہ کہتا ہوں کہ جو مسلمان ہے وہ مجدد صاحب کے احسان کو مانتا ہے, اور ہندوستان میں اسی کو مسلمان سمجھتا ہوں جو مجدد صاحب کے احسان کو مانتا ہے. اتنا بڑا احسان ہے. آج ہم مسلم پرسن اللہ کی بات کرتے ہیں, آج ہم شریعت کی بات کرتے ہیں, آج ہم قانون الہی کی بات کرتے ہیں, آج ہم مسجدوں کی آبادی کی بات کرتے ہیں, آج ہم مدرسوں اور خانقاہوں کی بات کرتے ہیں, تو یہ صدقہ ہے مجدد الفسانی کی محنتوں کا. سبحان اللہ, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, فیضان مجدد الفسانی زندہ باد. تو وہ ذات گرامی ہے. بادشاہ وقت اکبر جیسے ظالم و جابر اسلام کو مٹانے والے کی سامنے جو کھڑے ہو کر اس کے دین الہی کو پارا پارا کر کے سرکار کے اسلام کو جو قائم رکھا, وہ ذات مجدد الفسانی کی. اور مجدد الفسانی کون تھے؟ مجدد الفسانی سن لو کان کھول کے لوگوں, مجدد الفسانی امام اعظم ابو حنیفہ کی پیروی کرنے والے تھے. اہل سنت الجماعت سے سنی تھے, باطل فرقے سے ان کا کوئی تعلق نہیں. فاتحہ دینے والے, درگاہ کو جانے والے. آج جو ہم پر شرک و فتوے لگا رہے درگاہ جانے کے, فاتحہ دینے پر میلاد منانے والے, مجدد الفسانی ہی جنہوں نے اسلام کو بتایا, وہ اس سرزمین ہند پر میلاد بھی مناتے تھے, درگاہوں کو جاتے تھے, اولیاء اللہ سے مانگتے تھے, یا رسول اللہ کے نعرے بلند کرتے تھے, امام حسین کو حق پر سمجھتے تھے, امام اعظم ابو حنیفہ کی پیروی کرتے تھے. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سمجھ لو آپ, یہ ہے ہم مجدد الفسانی کے ماننے والے ہیں. تم آ کے بول دیے یہ شرک ہے, بدعت ہے, تو ہم کیا قبول کر لیں گے؟ جنہوں نے اسلام اور ایمان کو بچایا, کسی جماعت نے, کسی باطل فرقے نے ہندوستان میں نہ اسلام پھیلایا نہ اسلام بچایا, بلکہ مجدد الفسانی تمام صوفیہ نے اسلام پھیلایا بھی اور اسلام بچایا بھی. یہ یقین کر لو اہل سنت جماعت والے, یہ احسان ہے حضرت مجدد الفسانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. چونکہ وقت نہیں ہے تمام واقعات, چونکہ میں نے کہا کہ آج جو پروپیگنڈے کر رہے ہیں کہ درگاہ پہ جانا شرک ہے, وہ ہے, یہ ہے, میں مجدد الفسانی رضی اللہ تعالیٰ کا یہ واقعہ سناؤں گا کہ آپ حضور خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی درگاہ کو زیارت کے لیے جایا کرتے تھے. ایک رمضان میں آپ وہاں ٹھہر گئے, مسجد صندلی ہے وہاں پر, آپ وہاں تراویح پڑھاتے تھے مسجد صندلی میں. ایک مرتبہ ایسا اتنی بارش ہوئی کہ لوگ جمع نہیں ہو سکے تھے. مجدد الفسانی آئے آسمان کے نیچے, کہنے لگے مولا تراویح پڑھنے کا بھی موقع دے, اتنی بارش کیا ہے؟ تو بارش رک گئی, رمضان کے بعد بارش ہوئی. یہ اجمیر شریف کا واقعہ ہے. اور ایک اور مزے کی بات سناؤں گا. آج جو ہمارے کو تبرکوں سے یہ آثار مبارک کیا ہے, یہ غلاف چومنا کیا ہے بول کے ہمارے بھولے بھالے لوگوں کو جو بھٹکاتے ہیں, مجدد الفسانی جنہوں نے اسلام بچایا, اب ان کی ذات کتنی اعلیٰ ہوگی, ان کو توحید نہیں تو کس کو توحید معلوم ہوگی. یہاں تو ذری بات میں توحید بگڑ جا رہی لوگوں کی. ایسے کیسے پھس پھسے
ذرا کرتے ہی توحید ہو گیا، شرک ہو گیا، ذرا کرتے ہی یہ سب پروپیگنڈا ہے، یہ یہودیت ہے۔ اسلام تو ہم صوفیوں کے ماننے والوں کے پاس ہے، اور صوفی اعظم حضرت مجدد الفسانی ہے۔ حضرت مجدد الفسانی اجمیر شریف میں حاضری دینے گئے تو وہاں کا یہ طریقہ تھا کہ جو غلاف رہتا تھا، جب غلاف بدلتے تھے تو وہ غلاف کسی بڑی حیثیت کو پیش کرتے تھے۔ اب وہ اجمیر شریف میں حاضری تھی حضرت مجدد الفسانی کی۔ اب آپ بولو حضرت مجدد الفسانی حضور غریب نواز کو پاس حاضری دیتے ہیں تو پتہ چلا کہ اللہ کے ولیوں کے پاس جانا یہ اللہ والوں کی سنت ہے۔ اب انہوں درگاہ سے روک رہے ہیں ہمارے کو، وہاں کیا ہے کہتے تو تیرے کو کیا معلوم؟ مجدد الفسانی کو معلوم، خواجہ غریب نواز کو معلوم، ان کے ماننے والوں کو معلوم، ورنہ اتنا بڑا مجدد جو 1000 سال کا مجدد ہے وہ کیوں جاتے درگاہوں کو؟ یہ میں ہمارے بچوں کو، ہمارے نوجوانوں کو سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں۔ ہم اہل سنت جماعت کے پاس تھیوری بھی ہے، پریکٹیکل بھی ہے۔ تھیوری میں جانا ہے تو پریکٹیکل میں مجدد الفسانی کی طریقہ بھی ہے، اولیاء کا طریقہ بھی ہے۔ تو آپ اجمیر شریف میں حاضری دیے، غلاف بدلا گیا تو وہاں کے خدام نے وہ غلاف آپ کو نظر کیا کہ اتنے بڑے بزرگ یہاں حاضر ہیں، سرکار غریب نواز کے پاس آئے تو خادموں نے آپ کی عزت کی اور وہ غلاف دیا تو آپ نے اس غلاف کو اپنی آنکھوں سے لگایا۔ سنیے آپ، حضرت غریب نواز کی درگاہ شریف پہ چڑھی ہوئی غلاف کو آنکھوں سے لگایا تو سمجھ لو کہ وہ درگاہ کا غلاف کتنا متبرک ہے کہ مجدد الفسانی نے آنکھوں سے لگا کے کہا اپنے مریدوں سے اس کی حفاظت کرنا، جب میں مر جاؤں تو میرے کفن میں شامل کر دینا۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوث، نعرہ خواجہ فیضان مجدد الفسانی۔ میں آپ سے اس لیے عرض کر رہا ہوں، آج ہم کو درگاہ سے بھی روک رہے ہیں، یہ غلاف کیا ہے، یہ چادر کیا ہے، یہ پھول کھانا کیا ہے، تو تم کو سمجھ میں نہیں آتا، یہ اللہ کے ولیوں کو سمجھ میں آتا۔ اور یہ اللہ کے ولی مجدد الفسانی صرف اللہ کے ولی نہیں ہے، جو ان کی صحبت میں بیٹھ گیا وہ ولی، امام، عالم ہو گیا، سبحان اللہ، وہ ذات مجدد الفسانی کی ہے۔ آج ساری دنیا میں مجددی سلسلہ ہے جس نے اسلام کو پھیلایا۔ خود حیدرآباد دکن میں جو مجددی سلسلہ پھیلائے ہیں وہ حضرت سعد اللہ نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ، جن کی مزار پاک یہاں گھانسی بازار میں ہے، وہ سب سے پہلے اسی حیدرآباد میں تشریف لائے، ان سے یہاں پر نقشبندی سلسلہ پھیلا، تو وہ بھی مجدد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے سلسلے کے ہیں، حضرت سعد اللہ نقشبندی مجددی رحمۃ، اور انہی کے مرشد، انہی کے پیر، انہی کے مرید حضرت سعد اللہ نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ کے مرید و خلیفہ حضرت بخاری شاہ صاحب نقشبندی مجددی رحمۃ اللہ علیہ، جن کی مزار سید آباد میں ہے، جن کی مزار سید آباد میں، حضرت اجالے شاہ صاحب کی درگاہ سے ذرا آگے، وہ حضرت بخاری شاہ صاحب نقشبندی مجدد الفسانی کے مرید و خلیفہ محدث دکن حضرت سید عبداللہ شاہ صاحب قبلہ مجددی نقشبندی قادری رحمۃ اللہ علیہ ہے، جن کی مزار مصری گنج میں ہے۔ اس طرح حیدرآباد میں بھی مجددی فیضان جاری و ساری ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب آپ آ کے ہمارے کو سکھا رہے ہیں میلاد مت کرو، میلاد تو مجدد الفسانی کرتے تھے، یا رسول اللہ تو انہوں پکارتے تھے، اور یزید کو پلید تو انہوں سمجھتے تھے، امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کی پیروی انہوں کرتے تھے، مرید انہوں تھے، باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ کے اجمیر شریف کی درگاہ کو حاضری دینے جاتے تھے اور حضرت باقی باللہ کا عرس کرتے تھے اپنے پیر و مرشد کا۔ اب آ کے آپ ہمارے کو کیا سکھا رہے؟ ہم تو مجدد الفسانی کے راستے پر ہیں، اور میں مقام مجدد الفسانی اگر بتاؤں تو میرے پاس وقت نہیں ہے، کبھی اس کے بارے میں آپ انشاءاللہ بتاؤں گا
تو آپ کو معلوم ہوگا کہ بہت بڑی ہستی کا نام مجدد الفسانی، جس کو سرکار پیران پیر غوث العظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا جھبا عطا کیا۔ اپنے وصال فرمانے سے پہلے حضور غوث اعظم نے کہا کہ ہند کی سرزمین پہ ایک شیخ احمد آئیں گے، ان کو میرا ایک جھبا دینا۔ تو وہ سلسلے میں چلتے آ گیا، سرکار غوث پاک سے جنہوں نے لیا، پھر ان سے ان کے لوگوں نے، ان سے لے کے حضرت کیتلی رحمت اللہ علیہ ہیں ان تک یہ آیا جبہ۔ تو انہوں نے اپنے پوتروں کو کہا کہ یہ مجدد الفسانی کو میرا جبہ غوث اعظم کا پہنچا دیں۔ تو جو ابھی آئے نہیں، غوث اعظم ان کے لیے اپنا جبہ دے رہے ہیں۔ اب ان کی شان ہم کیا بیان کریں گے؟ جس کا مرتبہ یہ ہے کہ غوث اعظم ان کی آمد سے پہلے ان کو اپنا جبہ عطا فرما رہے ہیں۔ اب ان کا مقام کیا؟ ایسے لوگوں کے ماننے والے ہمیں فخر ہے کہ ہم سنی ہیں، ہمیں فخر ہے کہ ہم میلاد مناتے ہیں، ہمیں فخر ہے کہ ہم آثار مبارک کی زیارت کرتے ہیں، ہمیں فخر ہے کہ ہم درگاہ کو جاتے ہیں، اس کو چومتے ہیں، اس کے غلافوں کو آنکھوں کو لگاتے ہیں، ہے نا بھائی؟ اب آپ کو اطمینان والی کیا بات بتاؤں میں؟ اس سے بڑھ کر بھی اگر آپ کو اطمینان نہیں ہو رہا ہے تو پھر راستہ آپ کا صحیح نہیں ہے، آپ غلط راہوں پر ہے۔ تو حضرت مجدد الفسانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات کرامی علمی اعتبار سے، روحانی اعتبار سے، قلبی اعتبار سے، ہر حیثیت سے آپ نے روافض کا رد کیا۔ مکتوبات شریف پڑھی آپ کے، آپ نے روافض کا رد کیا، مہدویت کا رد کیا، آپ نے باطل فرقوں کا رد کیا، مقابلہ کیا۔ جب اکبر جیسے کو جھکا دیا تو یہ چھوٹے موٹوں کا کیا ہے جی؟ اکبر جھک گیا، جیل میں گئے، صحبتیں اٹھائی، مگر اسلام کو قائم کر کے رہا۔ یہ احسان ہے حضرت مجدد۔ جہانگیر آپ کے آگے جھک گیا اور تمام عمرہ اور بادشاہ کے لوگ خود آپ کے مرید ہو گئے، وہ احسان ہے۔ بڑی تاریخ ہے حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ کی کہ ان کے بہت بڑے احسانات ہیں، اور ان کے احسانات پر اگر ہم گفتگو کریں تو کافی وقت چاہیے، مگر اتنا یاد رکھیے کہ جو میری نظر میں جو مجدد الفسانی کو نہیں مانتا اس کو ہندوستان میں رہنے کا حق نہیں ہے۔ میری نظر میں تو میں تو کہوں گا وہ سچا مسلمان بھی نہیں ہے جو مجدد الفسانی کو نہیں مانتا۔ ہر صوفی کو ماننا چاہیے، مگر مجدد الفسانی کا تو احسان تمام سلسلوں پر ہے۔ تمام سلسلوں کو بچایا کہ نہیں بچایا؟ اگر اکبر کا دور چل جاتا تو نہ یہ خانقاہیں رہتی، نہ یہ مدرسہ رہتا کہ آپ میرا سلسلہ، میں ایسا میں ویسا۔ کدھر باتیں کر رہے ہیں جناب؟ میرے سے کئی لوگ بحث کرے، بولا تم لوگوں کو ابھی روحانیت کا پتہ نہیں ہے، ہاں تم کیا بحث کر رہے ہیں؟ میں ایسا ویسا نہیں ہے۔ اللہ نے ان سے کیا کہا؟ اس لیے تو اقبال نے کیا کہا؟ اقبال نے کہا کہ سرمایہ ملت کا نگہبان اگر ہے وہ شیخ احمد سرہندی ہے۔ اللہ نے جس کو بر وقت خبردار کیا، اور آپ کی خبر کو اقبال جیسے شاعر نے کیا کہا؟ یہ تو مطلع انوار ہے، یہاں سے جو ہے انوار پھوٹتے ہیں۔ حاضر ہوا میں شیخ مجدد کی لحد پر، ہے زیر فلک مطلع انوار، یعنی یہ آسمان کے نیچے اگر کوئی مطلع انوار جہاں سے انوار نکلتے ہیں اگر وہ کوئی ہے تو وہ حضرت مجدد الفسانی کی خبر ہے۔ اب انہوں بولے ہمارے کو آ کے خبر میں کیا ہے؟ خبر میں انوار ہے، تیرے کیا سمجھ میں آتا؟ تو بد کردار ہے اور خبر میں انوار ہے۔ ہم بڑے باوقار ہیں کیونکہ مانتے ہیں مزار ہے۔ یہ ہے ہم کو بول رہے ہیں کہ مزار کو مانتے کیونکہ وہ انوار ہے، اس لیے تو مزار ہے۔
اب ان کو نہیں معلوم ہے، جاہلوں کو بھائی پڑھے نہ لکھے، تھوڑا بہت پڑھ لیے، نانوے ہاٹی کا خالی یہ کر لیے، تھوڑا بہت کتاباں دیکھ رہے کہ 4 تقریریں کرنے آگے تو سمجھ گئے کہ ہم تو بہت بڑے ہیں، چل یہ فتوے جاری کر دو، وہ غلط، یہ غلط، وہ جائز، وہ نہ جائز ہے، تجھ نہ جائز ہے۔ یہ تو مجدد صاحب کا احسان ہے۔ دوسری اہمیت شخصیت، وہ ہندوستان کی سرزمین میں امام اہل سنت اعلیٰ حضرت احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کی ایسی عظیم المرتبہ شخصیت حضرت احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کی ہے بھائی، کہ ان کا احسان یہ ہے، اعلیٰ حضرت امام اہل سنت احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ احسان یہ ہے کہ جس دور میں سنیت کو مٹایا جا رہا تھا اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں کی جا رہی تھی، کہا یہ جا رہا تھا کہ میلاد منانا شرک ہے، کنہیا کا جنم ہے منانا کے ویسا، استغفر اللہ مجھے، اور فاتحہ بدعت ہے، درگاہوں کو جانا شرک ہے، درگاہ شرک کا اڈا ہے، اور یہ کہا جا رہا تھا کہ نبی کے بھی ہم برابر ہیں، استغفر اللہ معاذ اللہ، کیونکہ وہ بھی انسان ہے، ہم بھی انسان ہیں۔ سرکار کے علم غیب کو، پاگلوں کا علم غیب، بلکہ شیطان کو علم ہے لیکن سرکار کو علم نہیں ہے، استغفر اللہ معاذ اللہ۔ ایسی کتابیں لکھی جا رہی تھی، اور یہاں تک لکھ دیا کتابوں میں کہ سرکار کو خود اپنی مغفرت کی خبر نہیں ہے، استغفر اللہ معاذ اللہ، استغفر اللہ معاذ اللہ، استغفر اللہ۔ میں آپ کے سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں، ایسے دور میں جس نے قلم اور علم کے ذریعے سے جہاد کیا، وہ ذات حضرت احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کی، اس لیے ان کو زمانہ امام اہل سنت کہتا ہے، اعلیٰ حضرت کہتا ہے۔ بریلوی کی سرزمین پہ جن کی درگاہ ہے، آج یہاں عرس منایا جا رہا ہے، میں بغیر کسی تحفظ ذہنی کے میں حق بات کہنے کے لیے کبھی آر محسوس نہیں کرتا۔ حق تو یہی ہے کہ ہندوستان کی سرزمین پر اگر سنیت کو بچایا ہے تو وہ اعلیٰ حضرت احمد رضا خان فاضل بریلوی نے بچایا۔ آج دیکھ رہے ہیں وہابیت کتنا ننگا ناچ کر رہی ہے کوئی قلم اور روحانیت سے ابھی تو جا کے ان سے مل رہے لوگ، لیکن اعلیٰ حضرت احمد رضا خان فاضل بریلوی نے سرکار کی مدحت میں، سرکار کی حرمت کی حفاظت میں قلم اور تحریر کے جہاد فرما کر دیوبندیت کا، وہابیت کا، دیوندویت کا اور تمام باطل فرقوں کا منہ توڑ جواب دیا ہے۔ ان کی کتابیں پڑھ لیجئے آپ، یہ احسان ہے حضرت احمد رضا خان فاضل بریلوی کا، اور وہ احسان کو ماننا سنیوں کے لیے ضروری ہے۔ اس لیے میں کہتا ہوں وہ سنی ہو ہی نہیں سکتا جو حضرت احمد رضا خان صاحب کے محنتوں کو نہیں مانتا۔ اعلیٰ حضرت احمد رضا خان فاضل بریلوی کی وہ شخصیت ہے۔ اب لوگوں کو کیا ہے معلوم، باطل فرقوں سے ملنا کا موقع ہونا تو یہ آپس میں لڑا رہی، میں لڑائی میں جانے والا نہیں ہوں۔ میں جو حق ہے وہ کہوں گا کہ بریلوی کی سرزمین سے جو شخصیت اٹھ کر اہل سنت کو بچایا ہے وہ ذات احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کی۔ انہوں نے دیوبندیت کا رد کیا، ندویت کا رد کیا، رافضیت کا رد کیا، خادنیات کا رد کیا، مہدویت کا رد کیا، معتزلیت کا رد کیا، خارجیت کا رد کیا، اور حضور غوث اعظم کی تعلیمات کو عام کیا، کیونکہ وہ قادری ہے اور حضور غوث اعظم کے سلسلے میں مرید ہے، تو انہوں نے غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ کی تعلیمات کو زیادہ پیش کیا۔ ان کے تعلق سے ایک پروپیگنڈا کیا جاتا ہے، میں نہ بریلوی ہوں، نہ میں اشرفی ہوں، نہ میں رضوی ہوں، میں تو حضور بحر العلوم کا غلام ہوں، میں قادری ہوں اور خدیر پیا کا غلام ہوں۔ لیکن میں حضرت اعلیٰ حضرت احمد خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو اس لیے چاہتا ہوں کیونکہ وہ اللہ کے ولی ہے، امام ہے، عالم ہے، اور ہماری سنیت کو بچایا ہے۔ میں یہ کہوں گا کہ بھائی یہ پروپیگنڈا بند کر دیجئے کہ آپ نے حضور غریب نواز کی شان میں منقبت نہیں لکھی، غوث اعظم کی شان میں لکھی تو آپ کو کہیں تکلیف ہو رہی، غوث اعظم کی شان میں لکھے تو انہوں قادری ہے لکھے۔ یہ پروپیگنڈا کرنا، احمد رضا خان فاضل بریلوی کی ذات کو آپ تنقید کا نشانہ مت بنائیے، ورنہ اللہ
ایسا پکڑے گا کہ کہیں کے نہیں رہیں گے. اگر کچھ لوگ ان کے ماننے والے کچھ کرتے ہیں تو وہ انہوں ذمہ دار ہیں. حضرت احمد رضا خان فاضل بریلوی نہیں ہے, وہ تو ہمارے محسن ہیں, وہ محسن ہیں, ان کی آپ کتابیں پڑھیے. ورنہ آج جو سنیت کا بول بالا ہے ساری دنیا میں, آپ بولیے, ایمانداری سے جائزہ لیجئے, اگر ساری دنیا میں ان کا سلام پڑھا جاتا ہے, مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام, اور بعض لوگ ان کے سلام کو روک رہے ہیں. جو لوگ اللہ کے محبوب کی نظر میں سلام مقبول ہے تو ساری دنیا میں پھیلانا بھائی نہیں. ورنہ کیا بات ہے بھائی, اچھے اچھے شاعر گزرے لیکن کسی کا کلام اتنی شہرت نہیں پایا. آج ہم پڑھتے ہیں, بچہ بچہ پڑھتا ہے, وہاں کیا جود و کرم ہے شعیب وہاں تیرا, یہ کیسا پھیل گیا؟ سرکار کو منظور ہے تو یہ نعت پھیلی. احمد خان صاحب وہ شخصیت ہے, آپ کو معلوم ہے کہ انہوں نے ایک نعت لکھی, ان کی نعتیں جو اتنی بلند اور پایا ہے کہ آج تک بھی ایسی نعت ہے وہ کہ ہر کوئی ان کی نعت سن کے اپنے دل میں سرکار کی محبت کو بھر لیتا ہے. عاشق رسول, اتنا بڑا عاشق, اب آپ اس کو فراموش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, یہ ناانصافی ہے. اور اس کی طرف جو ہے ہم کو توجہ دینے کی ضرورت ہے. بھائی آج کل کے لوگ کیا ہے, لوگوں میں صحیح بات تو یہ ہے کہ لوگ مفاد پرست ہیں, سنیت سے کسی کو دلچسپی نہیں ہے, اس لیے کبھی کسی کے خلاف کبھی کسی کے خلاف, بس ان کو مال دولت چاہیے, کدھر بھی چلے جائے. احمد رضا خان فاضل بریلوی کے وہی مخالف ہو سکتا ہے جو سنی نہیں ہوتا, چاہے وہ کسی کا مرید ہو, چاہے وہ کسی مدرسے میں پڑھا ہو. لیکن انصاف کی بات یہ ہے کہ حضرت احمد رضا خان فاضل بریلوی نے سنیت کو بچایا ہے, اس لیے وہ ہمارے امام ہیں, ہم ان کو ماننا چاہیے. اور ان کی تعلیمات پڑھیے آپ, ان کی کتابیں موجود ہیں, آپ پڑھ کے دیکھیے. تمہید الایمان ان کا چھوٹا سا رسالہ دیکھیے آپ, انہوں نے کتنی عرق ریزی کے ساتھ ایمان کو آپ کے بچایا ہے, عشق کی لہر پھیلائی ہے. ایسے پروپیگنڈے کرنا غلط ہے, چھوڑو. خود حیدرآباد سے آپ کا بڑا گہرا تعلق تھا حضرت احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کا. قادری چمن کے جو بزرگ ہیں سید الشیوخ سید عمر حسین صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ, جو حضرت شیخ الاسلام سید محمد پاشا حسین صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ کے والد گرامی ہے. آج 20 صفر کو جن کا عرس ہوا حضرت قادری چمن میں, سید عمر حسین صاحب بہت بڑی علمی اور بہت بڑی روحانی شخصیت کا نام ہے. حضرت خواجہ محبوب اللہ قاضی پورے میں جن کی درگاہ ہے, ان کے بھائی بھی ہیں, ان کے مرید بھی ہیں, ان کے خلیفہ بھی ہیں. تو جب حضرت احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ اپنے مدرسے کے اسناد کے تقسیم کرنے کا جلسہ مقرر کیے, تو جس شخصیت کو حیدرآباد سے بریلوی شریف کو بلایا, وہ شخصیت اپنے طلباء کو جس کے دستے مبارک سے اسناد دی, وہ شخصیت سید عمر حسین صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ کی ہے. تو آپ بولیے ہمارے علماء سے ان کا کیسا گہرا تعلق ہے. جب حضرت سید عمر حسین صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ بریلی گئے, تو جب تک رہے حضرت احمد رضا خان فاضل بریلوی کے اس شہر میں, تو حضرت احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ معمول تھا کہ آپ فرض جماعت کے ساتھ پڑھتے تھے اور پھر سنتیں اپنے کمرے میں پڑھتے تھے. لیکن جب حضرت سید عمر حسین صاحب قبلہ وہاں موجود ہے, آپ نے ان سے کہا کہ آپ واز بیان کرو. حالانکہ اتنا بڑا عالم امام وقت احمد رضا خان فاضل بلے, اس کی ساری دنیا میں دھوم ہے. تو حضرت سید عمر حسین صاحب قبلہ مغرب کے بعد وہاں بیان کرتے تھے, تو اس بیان میں حضرت احمد رضا خان فاضل بریلوی خود بنفس نویس بیٹھ کے سنتے تھے. یہ ذات ہے سید عمر حسین صاحب قبلہ کی. آپ کچھ کم نہ کم جو حیدرآباد کو آپ لوگ واقف نہیں ہیں, نہ محدث دکن سے واقف, نہ بحر العلوم سے, نہ سید عمر حسین صاحب سے, نہ وحید پاشا صاحب قبلہ سے, اس لیے آپ لوگ ادھر ادھر بھٹک رہے ہیں. آپ لوگوں کو میں بچا رہا ہوں, میرا شکریہ ادا کرو. میرے کو کیا ضرور ہے مول صاحب ایسے مول صاحب ایسے, ہاں آپ کے ایمان کو بچا رہا ہوں تاکہ آپ بزرگوں کے طریقے پہ چلیں, تاکہ آپ کا ایمان صحیح ہو جائے, نہیں تو بھٹکتے ہوئے یوں چلے جاؤ. میرا کچھ بگاڑیں گے نہیں آپ, مگر میں ان شخصیتوں کو بتا رہا ہوں جن کا دامن پکڑنے سے ہم کو جنت کے سوا کچھ نہیں ملتی. شکریہ ادا کرو میرا. آپ لوگوں کو ابھی وہ ذہن نہیں ہے
آپ لوگ سمجھ بھی نہیں سکتے. میرا کام ہے آپ لوگوں کو سمجھانا، اس لیے سمجھا رہا ہوں. یہ آپ کو باتیں سننے کو نہیں ملتی. اور نماز پڑھو، روزہ پی اس کے بعد بھی اگر دوزخ میں چلے گئے تو ان کا وسیلہ لیں گے ایسے بزرگوں کا تو ہمارے گناہ بھی معاف ہوں گے، عمل بھی قبول ہو جائے گا. سمجھو پہلے بات آپ حضرات، اتنی بڑی بات آپ کو بتا رہا ہوں میں. آپ میرے لاکھ شکریہ بھی ادا کریں تو ادا نہیں ہو سکتا. میں اللہ رسول کی بات بتا رہا ہوں. یہ ہے، یہ بزرگوں کے ایسے تعلقات تھے اور آپ کو لڑایا دیا جا رہا ہے. اس لیے میں خصوصاً میں ہر بزرگ کو مانتا ہوں، چاہے وہ بریلوی کے احمد اللہ خان صاحب ہو یا سرہند کے مجدد الفسانی ہو، چاہے اجمیر کے خواجہ غریب نواز ہو یا بغداد کے غوث اعظم ہو یا جنید بغدادی ہو یا حسن بصری ہو. وہ ہمارے ولی ہیں، ہمارے سردار ہیں، ہمارے آقا ہیں. بات سمجھا کرو بھائی، اپنے ایمان کا تحفظ کرو. بڑے نازک وقت سے آپ گزر رہے ہیں. لوگ نمازوں کا، شریعت کا چاکلیٹ دے کر آپ کے ایمان کو لے رہے ہیں. اور یہ بزرگان دین وہ ہے جو آپ کو ایمان کی بھی دولت دی ہے، عمل کی بھی دولت دی ہے. یہ بزرگوں کا وہ احسان ہے. اور احمد رضا خان فاضل بریلوی کا ہر سنی کو احسان ماننا چاہیے. یہ غلط ہے. سید عمر حسین صاحب کو قبلہ کو بلایا اور خود واعظ میں بیٹھے. لوگوں نے، آپ کے مریدین نے، متوسلین نے پوچھا حضرت آپ تو معمول کے خلاف بیٹھ گئے، آپ تو نہیں بیٹھتے. تو کہا حضرت سید عمر حسین صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ جب تک واعظ بیان کرتے ہیں انوار غوثیہ نازل ہوتی ہے. وہ ذات ہے میرے سید عمر حسین صاحب قبلہ کی، وہ ذات ہے حضرت احمد رضا خان فاضل بریلوی کی جو انوار غوثیہ اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں. آپ کیا سمجھیں گے؟ آپ خود اپنے گھر کا اندھیرا نہیں دیکھ سکتے، انوار کیا دیکھتے بھائی؟ کیا باتیں کرتے ہمارے سامنے آ کے؟ ہمارے کو سکھانے کو آتے، ہمارے سے رکھتے قد. ہاں سنو کیا بات بتا رہا ہوں میں. ایسی بات تمہارا باپ بتایا نہ مرشد بتایا. میں وہ بات بتا کے آپ کو بزرگوں کا دامن تھام رہا ہوں. ایسی محفلوں کو غنیمت سمجھو آپ، اور ان لڑائی جھگڑوں میں مت جائیے. حضرت احمد رضا خان رحمت اللہ علیہ ہمارے محسن ہیں، ہمارے امام ہیں، اللہ کے ولی ہیں، رسول کی مقبول بارگاہ کی وہ عظیم امتی ہیں. اس لیے میں ان کا نام لیتا ہوں، ان کا تذکرہ کرتا ہوں. میرے کو نہ رضویوں سے بحث ہے، نہ اشرفیوں سے، نہ میں کسی کو نہیں. جو احمد رضا خان فاضل بریلوی کو مانا میں اس کو سنی سمجھتا ہوں. اور انہوں نے جو بھی کیا ہے سنیت کے لیے بلا شبہ انہوں نے دیوبندیت کا خاتمہ کیا اور وہابیت کو بڑھنے سے روکا. تو آج یہ عالم ہے، ورنہ آپ ہم بھی کیا ہوتے کہ اللہ ہی جانے. یہ اللہ کا فضل ہے، سرکار کا صدقہ ہے. چونکہ وقت زیادہ ہو رہا ہے، تقریری مقابلہ بھی ہے، اس لیے میں بات کو یہیں ختم کرتا ہوں. مگر آپ لوگوں سے، میرے سننے والوں سے یہی ہے کہ آپ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کے بھی احسان کو مانیں اور حضرت احمد رضا خان فاضل بریلوی کے بھی احسان کو مانیں. کیونکہ ہم مسلمان ہیں تو مجدد الفسانی کے صدقے میں ہیں، اور سنی ہیں تو حضرت مجدد الفسانی کے بھی صدقے میں ہیں، اور حضرت اعلیٰ حضرت احمد رضا خان صاحب کے بھی طریقے پر. لہذا یہ سارے ڈاؤٹس آپ کو میں کلیئر کر رہا ہوں. آج یہ ڈاؤٹس ذہن سے نکالیے. کوئی بحث کرنے آتا ہے بحث میں زیادہ مت کیجیے بھائی. ہم تو یہ مانتے ہیں جن کے راستے پہ چلتے ہیں. اب کل کوئی آ کے غوث اعظم کے خلاف بول دیں گا، کوئی آ کے خواجہ غریب نواز کے خلاف بولا تو کیا ہم ان کا بھی ساتھ دینا شروع کر دیں گے؟ استغفر اللہ معاذ اللہ. اللہ محفوظ رکھے ان یزیدیوں سے، وقت کے یزیدیوں سے اللہ محفوظ رکھے. ہم کو ہمیشہ حسینی کیمپ میں رکھے. بس اسی راستے پہ ہم کو چلنا ہے. اللہ ان دو بزرگوں کے صدقے میں ہماری جماعت کو ترقی عطا فرمائے. ہمارے میلاد کے جلسوں کو اللہ پورا من انداز میں پورے جلسے منعقد کرنے کو ہمارا موقع عطا فرمائے. 12 ربیع الاول کو جلسہ میلاد میدان خلوت گراؤنڈ پر ہوگا، جس کے پوسٹر اور ہینڈ بل دکھیں گے. صبح 10 بجے میلاد میدان خلوت گراؤنڈ پر 33واں مرکزی جلسے عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم منعقد ہو رہا ہے. آپ حضرات جو ہے اس میں تشریف لائیں. اور آج میلاد تقریری مقابلہ ہے اور ہم انتظار کر رہے تھے. بہت بچوں نے تو نام لکھا ہے لیکن آئے 3 بچے. یہ دیکھو یہ ہمارے سنیت کا حال، ہمارے اسکولوں کا حال. اتنے دینی مدارس ہے لیکن مقرر تیار نہیں کر سک رہے. اب ہمارا کیا حال ہوگا بولو. آپ 3 بچے آئے، اللہ ان کو سلامت رکھے. یہ 3 بچے تو ہمت کیے. یہ حال ہو رہا ہے مدرسوں کا. آپ سے چندہ لے رہے ہیں، سنیت کے نام پہ مدرسے چلا رہے ہیں.
لیکن بچوں کو تیار نہیں. آپ کا مقرر تیار نہیں ہوگا تو پھر علم کیسے پھیلے گا؟ بولو آپ. کیونکہ یہ سنیت کے مقرر تیار کرنا نہیں چاہتے، یہ پچھلے کے دور سے ملے ہوئے ہیں وہابیوں سے. اس لیے احمد رضا خان، انوار اللہ فاروقی رحمۃ اللہ علیہ، مجدد صاحب، ان کے بارے میں یہ وہ الٹے پلٹے باتیں بولتے رہتے، آپ کے ذہنوں کو خراب کرتے. دیکھیے 3 بچے آئے ہیں، اتنے مدرسے حیدرآباد میں چل رہے ہیں، اگر ایک ایک بچہ بھی آتا تو 100 بچے ہو جاتے، اتنے مدرسے چلتے. مگر دیکھیے حال. سنیے کون صحیح ہے سمجھو ابو. ہم صحیح ہے، ہم صحیح ہے. کل مرکزی مجلس اہل سنت صحیح ہے، واحد جماعت ہے جو آپ کو سنیت اور بزرگان دین کے طریقے پر چلانے کی کوشش کر رہی ہے. سمجھو، دیکھو آپ کے سامنے منظر ہے. پھر اتنے مدرسے آپ کا چندہ لے رہے ہیں، بچے جا کے پڑھ رہے ہیں، کیا سکھا رہے ہیں؟ اندر اندر وہابیت پک رہی ہے، ان سے ان کے لفافے مل رہے ہیں. اگر ان کو صحیح سنیت ہوتی تو کئی سنی بچے یہاں جمع ہو کر، اور عنوان اتنا پیارا ہے کہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم مومن مناتے، اس سے تو شوق سے آتے. کوئی مدرس میں ہمت نہیں ہے تیار کر سکے، ان کو خود نہیں آتا. آپ خواہ کے مدرسے ڈال کے چندے خوروں کی جماعت ہے، یہ چندے لے کے اپنے مدرسے چلا رہے ہیں، قوم کو نہیں بنا رہے ہیں. اگر قوم کو بناتے تو آج 100 مقرر یہاں رہتے. دیکھیے کیا ہو رہا ہے، یہ کیا اہل سنت کے کس دشمنی چل رہی ہے. اللہ اس سے محفوظ رکھے اور ہم کو ہمیشہ اہل سنت اور غوث و خواجہ کے غلاموں میں شامل رکھے اور انہی کی ہم پیغام کو پہنچائیں. تو آج میلاد حسن نعت پاک کا مقابلہ منعقد ہے، اور جو بھی ہمارے طلباء شریک ہونے کے لیے آئے ہیں، میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں، استقبال کرتا ہوں اور ان کی ہمت افزائی کرتا ہوں. اللہ آپ کو، آپ کے ماں باپ اور اساتذہ کو سلامت رکھے. اتنا تو آپ نے جرت کا مظاہرہ کیا کہ تقریر کرنے کے لیے آئے، کیونکہ تقریر کا ذریعہ تبلیغ کا ذریعہ بھی ہے اور حفاظت کا ذریعہ بھی ہے. اس لیے آپ اچھے مقرر بنتے رہیے. اب زیادہ مجھے شرائط بولنا نہیں ہے، آئیے اپنی تقریر شروع کر دیجئے. پہلا نام ہے محمد حنیف. محمد حنیف آئیں اور اپنی تقریر کریں. رکھو بھائی.